بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اللہ کی مہربانی سے ہم ہسٹری آف پاکستان کے سلیبس کے آخری چیپٹرز تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہم ڈسکس کرنا شروع ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کا جائزہ ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہے، وہ لیں گے۔ یہ بات آپ جانتی ہیں، ابتدا سے ہی ہم اس بات کو ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا ہندوستان کو بہت رنج تھا۔ ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان قائم ہو، اس لیے پاکستان کے قیام کو وقتی طور پر تو تسلیم کر لیا، یہ سوچ کر کہ خدا نخواستہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا اور ہندوستان کا دوبارہ سے حصہ بن جائے گا، لیکن دل سے خواہش اس کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے، یہ ابتدا سے ہی یہ خواہش ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ بھارت کے ساتھ آمن۔ اس کے لیے بھارت نے ہمیشہ سے جارح پالیسی اپنائی ہے، پاکستان کو ہر لحاظ سے زج کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابتدا میں تو ریڈ کلف صاحب کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کروایا گیا، انتہائی پاکستان کے لیے تکالیف سے پُر یہ فیصلہ تھا، کیونکہ پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کی نہروں کا سسٹم بھی وہیں سے آتا تھا، ہیڈ ورکس ان علاقوں میں قائم تھے۔ پھر اس پر مستعد یہ بات کہ بھارت نے ہندوستان کے مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا۔ وہ مسلمان جو پاکستان آنے کی خواہش رکھ رہے تھے، پاکستان آ رہے تھے قافلوں کی صورت میں، ان کے قافلوں کو لوٹا گیا، ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا، جو بھی حربہ بھارت استعمال کر سکتا تھا اس نے کیا۔ یعنی ابتدا سے ہی بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنے جارحانہ عزائم جو رکھتا تھا، ان کے حوالے سے جارحانہ اقدامات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ جو مسلمان بھارت میں رہ گئے تھے ان کو زبردستی بھارت سے پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستان کو فنڈ دینے میں لیت و لال سے کام لیا، فنڈ دینے کی خواہش نہیں تھی بھارت کی۔ نہروں کا پانی، پاکستان کی نہروں کا پانی روک لیا گیا، پاکستان کی فصلوں کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ معاشی ایک طرح سے سمجھنے کہ معاشی دہشت گردی بھارت نے اپنائی۔ ریاستوں کا الحاق بھارت نے سازشیں کر کے اپنے ساتھ کیا۔ ان ریاستوں کو جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھی، بھارت نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ماؤنٹ بیٹن صاحب کی ذاتی حیثیت کا استعمال کیا، فوجی قوت کا استعمال کیا، جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا۔ ریڈ کلف کے ایوارڈ کو پاکستان سے ایک طرح کے پاکستان کے خلاف جو ہے اس سے فیصلے کروائے گئے ریڈ کلف صاحب سے۔ تو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ بھی غلط سلوک روا رکھا، مسلسل مسلم کش فسادات جو ہیں بھارت نے جاری رکھے۔ یہ تمام چیزیں بھارت کے سیکولرزم کے دعوے کو مسترد کرتی تھیں، کیونکہ بھارت سیکولرزم کا دعویٰ کرتا تھا کہ ہم سیکولر ریاست ہیں، جبکہ اس کے فیصلے انتہائی متعصبانہ فیصلے تھے۔ یہ وہی فیصلے تھے جو 1937 میں کانگریسی وزارتوں نے محدود جو انہیں ملی تھی حکمرانی، اس میں انہوں نے جاری کیے تھے۔ یہ فیصلے وہ تھے، رام راج کی خواہش تھی، ہندوستان کے مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنانے کی خواہش تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو زج کرنے کی کوئی کوشش بھارت نے نہ چھوڑی، وہاں ان کو مساوی حقوق دینے میں پس و پیش کیا، مسلم اقلیت کو وہاں پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی، فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہاں پر سٹارٹ کروائے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں آڑے آ رہی تھیں، کیونکہ بھارت اپنے آپ کو انتہائی بڑا ملک سمجھتا تھا، کم از کم پاکستان سے 5-6 گنا یہ بڑا ملک ہے، اس لیے یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو اس کے انڈر رہنا ہوگا ایک چھوٹے ملک کی حیثیت سے۔
एशिया, बर-ए-आज़म एशिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस बर-ए-आज़म में वाक़या हैं, तो हिंदुस्तान को बड़ा मुल्क होने की वजह से हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि एशिया की क़यादत इंडिया करता रहे। तमाम मुल्क जो है एशिया में बसने वाले वो इंडिया के अंडर रहें, इंडिया की क़यादत जो है वो दुनिया की, एशिया की क़यादत बनकर सामने उभरे। जैसे पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात उसने फिर बहरहाल फिर अच्छे नहीं रखने थे, और इन ताल्लुकात में हम ये भी देख सकते हैं जो फ़िरका वाराना मसाइल भारत पैदा करता रहा अपने हिंदुस्तान में भी, और पाकिस्तान के हिंदू भी ज़ाहिर इस थ्रेट का शिकार है। जैसे लियाकत साहब को, वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान साहब को नेहरू साहब के साथ ये मुआहिदा करना पड़ा, जिसको लियाकत नेहरू मुआहिदा कहा जाता है, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भारत कुछ नहीं कहेगा और पाकिस्तान के हिंदुओं को पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा। तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान के रहने वाले हिंदुओं को के साथ वैसा सलूक नहीं किया जैसा सलूक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ बरता जाता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि भारत के साथ बेहतरीन हमसायगी के ताल्लुकात कायम करें। फिर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फसलों को सैराब करने वाले, ज़मीनों को सैराब करने वाले पानियों को भारत ने रोक लिया। इब्तिदा में ही पाकिस्तान के नहरी पानी को भारत ने रोक लिया था। एक बहुत बड़ा थ्रेट था, आबी जारियत थी भारत की, कि पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मईशत भी, पाकिस्तान की माशरत भी, पाकिस्तान की सियासत भी सब सफ़र करेंगी। फिर एक अहम मसला जिस पर पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कभी बिगड़ते हैं और कभी बनते हैं, वो तनाज़ा कश्मीर है। भारत ने अपने जिन जिन रियासतों पर कब्ज़ा किया उनमें कश्मीर भी एक शामिल थी, हालांकि इस रियासत को हर लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। लेकिन हिंदू राजा ने भारत के साथ जाकर मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान के साथ तो स्टैंड स्टिल मुआहिदा था, लेकिन भारत के साथ इल्हाक का मुआहिदा कर लिया और फिर मुस्लिम आबादी का कत्लेआम शुरू कर दिया। इस मुस्लिम आबादी को बचाने के लिए कश्मीर के ही मुसलमान जो थे उन्होंने हथियार उठा लिए, उनके साथ कबायली लोग भी शामिल हो गए जिनके पास वो हथियार बनवाने के लिए। इन कबायलियों ने भी फिर साथ दिया और कश्मीर का आधा हिस्सा हिंदुस्तान से आज़ाद करवाया, क्योंकि हिंदुस्तान को कहा गया था कि वहाँ पर इस्तिस्वाब राय जो है वो ज़रूरी है। ये प्लान था पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम का कि जहाँ पर मुसलमान आबादी में ज़्यादा होंगे वो भी रेफरेंडम में के ज़रिए बताएंगे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या हिंदुस्तान का। इसी तरह जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होंगे वहाँ भी रेफरेंडम करवाया जाएगा। लेकिन भारत ने सब रियासतों पर दानिस्ता कब्ज़ा किया और रेफरेंडम कहीं भी नहीं करवाया। कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा जब जंग जारी हो गई कश्मीरियों की हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हिंदुस्तान ने करारदाद पेश की कि जंग बंद करवाई जाए। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास करवा के इसकी जंग बंद करवाई, लेकिन फ़ैसला ये किया कि कश्मीर के मसले का हल इस्तिस्वाब राय है, तो जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वहाँ पर इस्तिस्वाब राय करवाए। मगर इंडिया ने बाद में इस वादे को वापस से पुश डाल दिया, इस वादे से मुकर गया। बहुत सारे वफ़द भेजे अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान में कि यहाँ पर आकर कश्मीर के मसले को हल किया जा सके। डिक्सन मिशन, ग्राहम मिशन, लेकिन किसी एक की भी बात हिंदुस्तान ने नहीं मानी। दौलत मुश्तरका के इजलासों में बहस की गई, लेकिन भारत वहाँ भी इनकारी हो गया। ये सारे सूरत हाल फिर वो उस वक़्त
ایک اہم رخ اختیار کر گئی جب ہندوستان نے شیخ عبداللہ کے ساتھ مل کر از خود ہی انتخابات وہاں پر کروا لیے. بھارتی فوج کی موجودگی میں بھارت نے خود سے ہی انتخابات کروا کے وہاں پر مسلمانوں کی ایک طرح سے حکومت قائم کر دی. لیکن اپنے انڈر فیصلہ تب بھی نہیں ہوا کہ اس نے پاکستان میں جانا ہے یا ہندوستان میں جانا ہے. صرف ایک ریاستی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آ گئی. بہرحال نہرو صاحب اور بوگرا صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی بات ہوئی، اور پھر یہ مسئلہ ایسا متنازع مسئلہ آج تک جاری ہے، اور اس پر جنگیں بھی بہت ساری ہوئیں. بھارت نے ہماری سرحدوں کو ہمیشہ سے جنگ کا نشانہ بنایا رکھا پاکستان کے قیام کے بعد سے. لیکن ان سب کے باوجود پاکستان پھر بھی اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کی ابتدا سے ہی کوشش کرتا آیا ہے. 1965 میں بھارت نے جنگ کر دی، مسلمانوں پاکستان پر جنگ تھوپ دی، اور اس جنگ میں شکست بھی کھائی. لیکن اس کے بعد پھر بھارت نے اپنی جو سازشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہندوستان نے پاکستان میں سازشیں شروع کر دی، جس کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں ہوا. اور سقوط ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں پاکستان کو اپنی فوج سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، اپنے علاقے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، اپنے لوگوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، اور اس سب کے پیچھے بھارت تھا. شملہ معاہدہ کروا کے بھٹو صاحب نے پھر مسئلے کے مسائل کے بلکہ حل تلاش کرنے کی کوشش کی، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو دوبارہ سے نارملائز کرنے کی کوشش کی. اسی سلسلے کی کڑی دہلی کا معاہدہ ہے اور جنگی قیدیوں کی واپسی ہے. پاکستان نے جنگی قیدی واپس کیے تھے پہلے، بھارت نے اس وقت تک کوئی جنگی قیدی واپس نہیں کیا تھا پاکستان کا. تو بہرحال دہلی معاہدے کے تحت پھر جنگی قیدیوں کی واپسی ہوئی، اور بھارت کے ساتھ پھر سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال ہوئے. بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی بھارت نے کوشش کی مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں افغانستان میں روس نے، جو ہمیشہ سے ہی بھارت کا حامی رہا تھا، بھارت کو اس نے کشمیر کے معاملے میں انتہائی حمایت دی تھی، اور پاکستان کے ساتھ روس کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا ہندوستان کے ساتھ تھا ہمیشہ سے. بلکہ امریکہ جو پاکستان جس کے ساتھ دوستی کا دعویٰ تھا سٹارٹ میں، اس نے جنگ ستمبر میں بھی ہاتھ کھینچ لیا، اور بعد میں سقوط ڈھاکہ میں بھی اپنا رول ادا کیا، پاکستان کی حمایت میں نہیں بلکہ ہندوستان کی حمایت میں. تو افغانستان میں جب روس نے مداخلت کی تو پھر ایک تھریٹ تھا پاکستان کی لائف کو، پاکستان کو، کہ ایک تو مہاجرین سارے افغانستان سے پاکستان میں آ گئے، اور دوسرے پاکستان کو یہ فوجوں کو مسلسل مشرق اور مغرب دونوں طرف سے ہائی الرٹ رہنا پڑا کہ بھارت اپنی سرحد پر فوجیں اکٹھی کر لیتا تھا. ادھر روس کا خطرہ تھا کہ افغانستان سے روس پاکستان پر حملہ نہ کر دے، ادھر ہندوستان کا خطرہ تھا. پھر ہم اسی سلسلے میں خالصتان کا مسئلہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس مسئلے کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان اس کے پیچھے. حالانکہ جب بھارت نے پاکستان کے علاقوں کو الگ کروایا مشرقی پاکستان میں، اور پھر اس کے بعد اس نے افغانستان میں روسی مداخلت کی حمایت کی، اور پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے جو بنیادی حقوق دینے تھے اپنے عوام کو وہ ویسے حقوق نہ دیے، تو پھر سکھ بھی اپنی ریاست کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھی. تو یہ خالصتان کا مسئلہ جو ہے پھر اس لحاظ سے پیدا ہوا. پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس میں ہمیشہ سے بھارت
پاکستان کو ہر لحاظ سے فیور کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش بھی رائے گاں جانے نہیں دی. افغانستان میں روسی مداخلت کو بھارت نے، میں نے پہلے بتایا کہ روسی مداخلت کو بھارت نے بیک اپ دیا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اور خود بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخیل رہا، کیونکہ ماشاء اللہ کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کے معاملات میں جو ہے وہ بہت سارے لحاظ سے افغانی کا خاد اور اپنی اس کی را ایجنسی اور KGB ایجنسی رشیا کی، یہ سب نے پاکستان میں تخریبانہ کارروائیاں جو ہیں وہ سٹارٹ کروائی تھیں. تو بہرحال یہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات ہیں جو ضیاء الحق صاحب کی حکومت تک جاری رہے، اور پاکستان اپنے ہندوستان کے ساتھ معاملات کو درست رکھنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.